دیکھیں مارشل لاء کبھی بھی حل نہیں ہوتا. میں اس حق میں نہیں ہوں کہ مارشل لاء لگے. میں یہ کہتا ہوں کہ تمام ادارے مل کر دیکھیں. دنیا بھر میں یہ ہوتا ہے. ایک ہمارے ہاں میں نے ایک آرٹیکل لکھ دیا تھا 90 میں. ہمارے وزیر اعظم صاحب ناراض ہو گئے تھے کہ نیشنل سیکورٹی کونسل بننی چاہیے. مقصد میرا یہ تھا کہ جب بھی جھگڑا پاکستان کے اندر ہوا 90s کے اندر, تو کسی نہ کسی مسئلے پر ہوا. کبھی نیوکلیئر کے مسئلے پہ ہوا کہ بتی بند کر دی تھی, پتہ نہیں کس نے جلا دی. محترمہ نے جا کے اترنے کے بعد بیان دیا, یا ان کی والدہ نے دیا کہ ہم نے تو وہ بتی آف کرنے کی کوشش کی تھی کہ پھر کس نے جلا دی. یا نیوکلیئر کے مسئلے پہ ہوا, یا کشمیر کے بارے میں ہوا, یا ہندوستان کے بارے میں ہوا, یا افغانستان کے بارے میں ہوا. یہ معاملات 3-4 ہیں جو پاکستان کے جیو پولیٹیکل اسٹریٹجک پولیٹیکل ایشوز ہیں. اس کے اندر ہر کسی کا انپٹ ہونا چاہیے. امریکہ بھی پینٹاگون سے انپٹ لیے بغیر نہیں چلتا, ہندوستان بھی رو سے انپٹ لیے بغیر نہیں چلتا. ہمارے ہاں یہ ہے کہ کیونکہ اتنی مرتبہ مارشل لاء لگ چکا تو ہمارے ادارے زیادہ نمایاں ہو گئے ہیں. ان کے انپٹ کے بغیر نہ ہماری فارن پالیسی بن سکتی ہے, نہ ہماری سیکیورٹی کی پالیسی بن سکتی ہے. بہت سے قائدین جو ہے نا وہ اپنے اپنے پاپڑ بیل رہے ہیں. وہ انٹرنیشنل جو اسٹیبلشمنٹس ہیں ان کو بھی تسلیاں دے رہے ہیں, اور ہر ایک سے ایک بڑھ کر کہہ رہا ہے جی کہ یہ تو کام جو آپ کروانا چاہتے ہو میں کر دوں گا, مجھے اقتدار میں لے کر آؤ, میں بڑا میرا جو ہے وہ انفلوئنس ہے. تو اس میں کوئی شک نہیں کہ یو اے ای نے اسرائیل کو تسلیم کیا. سعودی عربیہ کے تعلقات بہت اچھے ہو گئے ہیں. وہ جہاز اب جو آتے ہیں یو اے ای اڑ کر, تو وہ سعودی عربیہ کے اوپر سے اڑ کر آتے ہیں. ہمیں اس میں کوئی نہیں ہے. سعودی بھی شاید چاہتا ہوگا کہ میں تسلیم کر لوں تو پاکستان بھی تسلیم کر لے. ہمارے اپنے معاملات ہیں, ان کے اپنے معاملات ہیں. ہمیں اپنی ترجیحات کو سامنے رکھنا چاہیے, انہیں اپنی ترجیحات کو. لیکن یہ میں بات جو اپنی شروع میں کہی تھی کہ یہ ایشوز ہیں جس پہ انٹرنیشنل پریشر پاکستان پہ آ رہا ہے, اور بہت سے ہمارے قائدین جو ہیں وہ جا کر تسلیاں دے رہے ہیں انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کو کہ جی میں کر کے دکھاؤں گا. میرے ایسے کوئی ان کی کسی کور کمیٹی میں نہیں بیٹھا, ان کی کسی میٹنگ میں نہیں بیٹھا. جب بھی میری ان سے ملاقات ہوئی ہے تو 1 to 1 ہوئی ہے, یا چند ایک لوگ تھے. جتنی دفعہ میں ان کو 5 مارچ کے بعد ملا ہوں, میری کوشش یہی تھی کہ جو اختلافات پیدا ہو رہے ہیں ان کو جوڑا جائے, ان اختلافات کو جوڑا جائے. یہ میں نے ایک مرتبہ 1999 میں, سپٹمبر 1999 میں آپ کو یہ حقیقت بتا رہا ہوں, 55 منٹ میری گلگت سے لے کر اسلام آباد کے ایئرپورٹ تک 1 to 1 جہاز کے اندر میٹنگ ہوئی تھی نواز شریف صاحب. مجھے اس وقت معلوم تھا کہ یہ جو دوریاں پیدا ہوئی ہیں یہ ہمیں کہیں غلط راستے پہ لے جائیں گی. تو میں نے سارا نواز شریف صاحب کو سمجھایا تھا کہ خدا کے لیے یہ انڈیویجول نہیں ہے, انسٹیٹیوشن ہے. میں نے یہ بھی اگزامپل دیا تھا کہ میرے والد جو تھے ان کو 6 یا 7 جرنیلوں سے اٹھا کر اوپر ڈالا تھا, تو اس سے زیادہ کون ہو سکتا تھا کہ اوبلائزڈ ہو سکتا تھا. لیکن یہ انسٹیٹیوشن تھا. جب اس نے دیکھا کہ 3 شہروں میں مارشل لاء لگ گیا ہے, سول وار ہو رہی ہے, لوگ باہر نکلے ہوئے ہیں, گولی چلانے کے لیے کہا جا رہا ہے, 3 بریگیڈیئر نے ریزائن کر دیا, تو اس کے بعد ان کے پاس کوئی چارہ ہی نہیں تھا, یا گھر چلے جاتے یا وہ کرتے جو انہوں نے کیا. اسی طرح میں نے ان کو کہا کہ یہ انسٹیٹیوشن ہے, آپ کے تعلقات خراب ہیں, آپ ان کو ٹھیک کریں. وہ سارا رستہ مجھے کہتے رہے یار تو 10 کیڑی وزارت لینی, خدا کی قسم, اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہہ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ میں سنبھال لوں گا. میں کہا آپ نہیں سنبھال سکتے, آپ خراب کر رہے ہیں کام. یہ سپٹمبر 4 یا 5 تاریخ کی بات ہے. ان کے ساتھ جو میری بات ہوئی وہ 1 to 1 ہوئی تھی, لیکن اس دن صبح مشاہد حسین تھے, پرویز رشید صاحب تھے, میں تھا, ہم ناشتے میں بیٹھے ہوئے تھے, تو ہماری بڑی لمبی ڈسکشن ہوئی اس بات. وہ بھی موجود ہیں, ان سے پوچھ لینا. اس کے سرینا ہوٹل میں, سرینا نہیں شنگریلا ہوٹل میں, یعنی سکردو میں ہے یا گلگت میں, وہاں پر کیا گفتگو ہوئی جا صاحب نے. اب میں اگلی بات 5 مارچ کو میں نے یہ سٹوری نواز شریف صاحب کی عمران خان کو سنائی جاتی, جو میری ان سے پہلی ملاقات ہوئی تھی. 3.5 سال وہ وزیر اعظم رہے, میں نے ان کو ملا. اس وقت میں ان کو مل کے میں نے یہ نواز شریف والا قصہ سنا, اور وہ حیران ہو رہے تھے کہ مجھے کیوں بتا رہے ہیں. انہوں نے کہا مجھے یہ کیوں بتا رہے ہیں. میں کہا آپ اسی پوزیشن میں ہو جو اس وقت وہ اس پوزیشن میں تھا. تو میں کہا آپ دیکھ لیں کہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا. چودھری شجاعت کے دل میں پرویز الہی کے لیے, پرویز الہی کے دل میں شجاعت کے لیے وہی محبت ہے, لیکن بچوں کے دل میں نہیں.
اب سیاست آ گئی ہے بچوں کی. اب بڑے یہ نہیں سمجھ رہے کہ یہ بچے اس قابل نہیں ہیں. میں تو کہتا ہوں کہ آئندہ وزیر اعظم کے لیے 2-3 کینڈیڈیٹ جو مجھے نظر آ رہے ہیں نا، جن کی میں باتیں سنتا ہوں، میاں نواز شریف کی ہیلتھ رپورٹ دیکھنے کے بعد، شہباز شریف کی گفتگو سننے کے بعد، اور زرداری کی آنیاں جانیاں دیکھنے کے بعد، ان تینوں کو ریٹائر کر دینا چاہیے پاکستان کی سیاست سے، یا یہ خود ریٹائرمنٹ لے لیں.